مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ نہ ابو لہب بدلا، نہ ابو جہل بدلا۔ اسلام چمتکار دیکھنے سے، نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے۔ لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا، لیکن قوم اسلام نہیں لائی، ایمان نہیں لائی۔ اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، کریکٹر سے ہوئی ہے، سوبھاؤ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا، اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی، صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا، پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، نہ گالی دی، نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے، پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اس کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا، اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، دنیا اسلام سے دور رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا، تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں، تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر
پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی۔ آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا، قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کا کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی بخش جواب دو، اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مان لو غریب آدمی ہے، آپریشن ہونا ہے، بہت پیسے لگنا ہے، تو اس کی مدد بھی کرو، ہے کہ لو یہ، اور دوسروں سے بھی کرواؤ، کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے، کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہودی کا جنازہ آیا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا گیا اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد، اے اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا، آپ اس کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، کون مرا اس سے مطلب نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا۔ ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے، ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے، غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ، ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ
وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ، آپ اگنی دے دو، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے۔ سوچو، اسلام کسی دشمن کو بھی میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو، مار دیا ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا پیر کاٹو، اس کی زبان باہر نکالو، یا اس کا بھاری پتھر سے سر کچلو، اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا لاش کا مسئلہ نہ کرو، لاش کی شکل مت بگاڑو۔ آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائے تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، جیسے رشیا یوکرین کے اوپر کر رہا ہے، ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا یہ سب جرم ہے، جرم عظیم ہے میرے بھائیوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں، ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو، اس کی شکل تک بگاڑ دو۔ اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے، بلکہ اپنے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے۔ وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے۔ حضرت عائشہ کی برات میں پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کو، نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں، شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا، زنا کی گندی گندی تہمت لگاتا رہا، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں، آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر، اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے، عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول، جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر، میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا
جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے، تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ۔ اخلاق کا عالم یہ تھا۔ آج سائیکل چلانے والے کو اگر بائک مل جائے تو بائک استعمال کرنے کے بعد وہ جلدی سائیکل نہیں چلائے گا۔ اچھی گاڑی چلانے کے بعد اب سائیکل چلاؤں، اور بائک چلانے والے کو اگر 4 ویلر مل جائے تو 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک نہیں چلائے گا۔ 4 ویلر پہ چلنے والا ہوں میں، اب میں بائک چلا کر جاؤں گا یہاں سے وہاں؟ نہیں، اب میں بائک نہیں چلاؤں گا، میں تو 4 ویلر استعمال کرتا ہوں۔ لیکن نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ نبی کو وہ سواری ملی جس پر آج تک نہ جرجیس بیٹھ سکا، نہ یوگی بیٹھ سکا، نہ مودی بیٹھ سکا، نہ جو بائیڈن بیٹھ سکا، امریکہ کا راشٹرپتی، نہ رشیا کا راشٹرپتی پوتن بیٹھ سکا۔ زیادہ سے زیادہ جس جہاز پر بیٹھے، جس فلائٹ پر اڑے، اس کی رفتار 1000-2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں، اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پردے کی اوٹ سے، پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی، اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے۔ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی، اللہ سے ملاقات بھی کی، اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسی سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی کہ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کھچر تھا، آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے، گدھے کی بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصوہ تھا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا، اور قصوہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، اور وہ خطبہ پورا ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، ایک دستور تھا پوری زندگی گزارنے کا۔ وہ کبھی فرصت میں سن لینا، اس 20-25 منٹ کے اس خطبے کو جو میں 2-3 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھوں تشریح کرتے کرتے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا کہ براق پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے گدھے کی سواری کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں براق پر بیٹھنے کے بعد اب گدھے پر بیٹھوں گا، نہیں، گدھے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اونٹنی پر بھی بیٹھتے تھے، کھچر پر بھی بیٹھتے تھے، یہ اور گھوڑے پر بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال تھا، اخلاق کا عالم تھا۔ اور لاسٹ چیز، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، آپ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، اپنے ساتھ غلام کو بٹھا کر غلام کے پلیٹ میں، غلام کے دسترخوان پر غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے، اور اس میں آپ اپنی ہچک محسوس نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ کھائیں گے۔ کبھی کبھی نوٹنکی باز اور ڈرامے بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا میں ان کی فوٹو آتی ہے کہ دیکھو فلاں چیف منسٹر نے، مکھ منتری نے فلاں دلت کے گھر میں کھانا کھایا ہے۔ یہ ایسے نوٹنکی باز اور ڈرامے باز آپ کو بہت ملیں گے، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملیں گے، لیکن جب کیمرہ فوٹو لیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ دلت کو الگ کھلایا جاتا ہے اور اس کو الگ، دونوں کے درمیان 2 میٹر کی دوری رہتی ہے، 2 میٹر کی۔ اگر کسی دلت، کسی چیف منسٹر نے اپنی ماں کا شدھ دودھ پیا ہے تو ایک ہی
थाली में दलित के साथ खाकर दिखाओ तो हम जाने। ये काम न मोदी जी कर पाएंगे न योगी जी कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये दावा है। एक थाली में नहीं खा सकते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलाम के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इंसान होने की हैसियत से हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। मकाम और मर्तबे में मैं अल्लाह का रसूल जरूर हूँ, लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, तुम्हारे दो पैर हैं, मेरे भी दो पैर हैं, तुम्हारी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें हैं, तुम्हारी शादी होती है, मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें सर दर्द बुखार आता है तो मुझे भी बीमारी होती है, मुझे भी सर दर्द और बुखार आता है। मेरे भाइयों, आपने ये साबित कर दिया कि इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में, इसलिए तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाऊंगा और मेरे साथ बैठकर तुम खाओ। ये तसव्वुर था मेरे भाइयों, इसको मिटाया था जंगे बद्र के मौके पर, जब सवारियां कम थी और एक आदमी एक ऊंटनी पर 3 लोग सवार होते थे, 2 आदमी बैठते थे और एक उसकी लगाम पकड़ता था, फिर वो बैठता था, फिर दूसरा उसकी लगाम पकड़ता था। एक ऊंटनी 3 सहाबी को दी गई थी जंगे बदर में, 2 बैठते थे, एक चलाता था। अल्लाह के रसूल को अलग से कोई ऊंटनी नहीं मिली, अल्लाह के रसूल को जो ऊंटनी मिली उसमें भी 3 लोग हिस्सेदार थे। नबी के हिस्से में जो ऊंटनी आई उसमें एक अली हिस्सेदार थे, एक अबू दरदा हिस्सेदार थे और एक खुद अल्लाह के रसूल हिस्सेदार थे। और ताज्जुब की बात यह कि जब ऊंटनी पर सफर होता था तो कभी कभी बारी अल्लाह के रसूल की आ जाती थी, अल्लाह के रसूल फिर ऊंटनी की लगाम पकड़ते थे और अली और अबू दरदा ऊंटनी पर बैठते थे। और आपने यह हक छीना नहीं, बहुत कहा अली ने, बहुत कहा अबू दरदा ने, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल जो मसावात का दर्स देने आए थे, जो बराबरी का दर्स देने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ऊंटनी की लगाम पकड़ते हो तो हमें भी पकड़ने का मौका दीजिए। दरअसल ये इस्लाम का वो प्रचार था जो 1400 साल के बाद दिखाना था और कयामत तक ये बताना था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने स्पेशलिस्टी अपने अंदर नहीं दिखाई है, किसी चीज के अंदर ये नहीं दिखाया। आज एक एक नेता के पीछे 20-20 गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो वाहिद लीडर, वो वाहिद नेता है, वो वाहिद लीडर है कि जिन्होंने अपने 2 सहाबी को कहा तुम्हारे बैठने की बारी आई, अय अली अब तुम ऊंट पर बैठो, और आए अबू दरदा तुम ऊंट पर बैठो, अब मेरा ऊंटनी का लगाम पकड़ के लेके चलने की बारी आई, अब मैं लेके चलूंगा। और ऐसा करके दिखाया। और इसी चीज को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस्लाम की शुआएं, अगर इस्लाम की रोशनी इस भारत पे डाल दी जाए तो भारत भी जन्नत का एक नमूना बन जाए और जन्नत का एक टुकड़ा बन जाए। जरूरत है इस अखलाक को पेश करने की, जरूरत है इस किरदार को पेश करने की। मेरे प्यारे साथियों, 1 बज गया है और मैं बंगाल में आमतौर पर 10 बजे प्रोग्राम करता हूं, 11:30-12 बजे खत्म कर देता हूं। ये बंगाल में मुझे सबसे लास्ट में टाइम दिया, आज आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है मेरा, वरना मैं बिहार और झारखंड छोड़ के बंगाल में प्रोग्राम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ टाइम सही मिल जाता है। 9:30-10 बजे मुझे बिठा देते हैं, 11:30-12 बजे जलसा खत्म हो जाता है, लेकिन आज आपने 11 बजे मुझे टाइम दिया। बहरहाल आइंदा ख्याल रखिएगा, हम भी इंसान हैं, अब पूरी रात जागना अब हमारे बस की बात नहीं है। मेरे भाइयों, हम बॉडी है, हमारा भी जिस्म है जो सुकून चाहता है। मस्जिद के लिए फिर से एक बार ताउन की अपील कि अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को बनाओ। हजरत एक चीज़ और सुन लीजिए, बस बात ख़त्म कर दी, बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए। हजरत तमीम दारी मस्जिद नबवी बनने के बाद सबसे पहला चिराग जो जला था मस्जिद नबवी में, वो तमीम दारी ने जलाया था। 3 महीने 4 महीने के बाद जब आप ईशा की नमाज पढ़ाने आए तो देखा कि चिराग जल रहा है। पूछा कि इस मस्जिद में चिराग किसने जलाया? किसी के पास तो तेल नहीं था कि चिराग जलाया जा सके, आज चिराग जल रहा है। जवाब दिया तमीम दारी चिराग लाए, तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तमीम, तुमने मस्जिद में चिराग नहीं जलाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तुमने इस्लाम को रोशन कर दिया। सिर्फ मस्जिद तुमने नहीं चमकाई, पूरा इस्लाम चमका दिया। सिर्फ मस्जिद तुमने रोशन नहीं की, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया। यानी मस्जिद के अंदर अगर कोई काम किया जाए तो मस्जिद की मदद नहीं, पूरे इस्लाम की मदद हो रही है। मस्जिद में रोशनी हो रही है तो पूरा इस्लाम चमक रहा है। अगर आप मस्जिद को मजबूत कर रहे हो, बना रहे हैं, तो आप इस्लाम बना रहे हैं और इस्लाम को मजबूत कर रहे हैं। ये सोचकर आप मस्जिद का ताउन करते जाएं।
ہم تو اسٹیج سے اتر کے نکل جائیں گے، لیکن آپ لوگ مزید دے دیں، جو دے چکے ہیں وہ بھی دے دیں، یہ سوچ کر دیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔